لوگ، وہ چہرے، وہ شخصیات کامیاب ہیں جنہوں نے سیاست میں خدمت کو اپنا اشعار بنایا ہے۔ عادت ہے سیاست، لیکن یہ لفظ بدنام ہو چکا ہے۔ تو الیکشن ون کرنے کے بعد ہی آپ لوگوں کے حقوق کا تحفظ کر سکتے ہیں۔ عوامی نمائندہ وہ ہوتا ہے جو عوام کے حقوق کا ترجمان ہو۔ تو میں فرسٹ ٹائم ہی 97 کے اندر الیکشن ون کر گیا۔ میرا ٹکٹ تو خدمت گزاری ہے، تو لہٰذا خدمت گزاری تو سب سے بڑا ٹکٹ ہے۔ گھر میں کوئی سیاست کا یہ موجود تھا ایلیمنٹ، یا آپ اسے شروع ہوئی ہے؟ میں فرسٹ ٹائم میری فیملی کے اندر، میرے تو بزرگ اگر ہوتے، میرے والد صاحب زندہ ہوتے تو مجھے منع کرتے۔ رات کو 2 بجے تک ڈھکنا لگوا کے سپاہی کھڑا کرتا تھا، ڈھکنا چوری نہ ہو۔ جیسے وہ سپاہی وضو کرنے جاتا تھا، واپس آتا تھا، ڈھکنا غائب ہوتا تھا۔ خیر کے جذبے کبھی ماند نہیں پڑنے چاہیے۔ صحیح بات ہے۔ اب اگر ہم ان چند لوگوں کی وجہ سے خیر کے کام چھوڑ دیں بڑی کمیونٹی کو، تو پھر ہمارے اور ان میں فرق کیا رہے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام پوڈ کاسٹ ود عامر شہزاد، آپ کا میزبان آپ کی خدمت میں حاضر اور اپنے تمام دیکھنے والوں کو سلام پیش کرتا ہے۔ ناظرین کرام، بنیادی سیاست، ہمارے ملک میں جو سیاسی ڈھانچہ ہے وہ لوکل گورنمنٹ کی سیاست کو بنیادی سیاست کے طور پہ دیکھا جاتا ہے۔ مثلاً جیسے آپ کے چیئرمین ہیں، کونسلرز ہیں جو براہ راست آپ کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں۔ اس بنیادی سیاست کے اندر وہ لوگ، وہ چہرے، وہ شخصیات کامیاب ہیں جنہوں نے سیاست میں خدمت کو اپنا اشعار بنایا ہے اور عوامی خدمت کے لیے وہ دن رات کوشاں رہتے ہیں۔ وہ لوگ کون ہیں؟ ان کو خود نیند کیوں نہیں آتی؟ وہ آپ کے آرام کے لیے خود کو بے آرام کیوں کرتے ہیں؟ وہ آپ کے لیے اپنے آپ کو بے آرام کیوں کرتے ہیں؟ ایک ایسی شخصیت آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جو مسلسل کامیابیوں کا سفر طے کر رہی ہیں۔ اس کے پیچھے ان کا وہ خدمت کا جذبہ ہے جو سیاست میں انہوں نے بطور عبادت کے اختیار کر رکھا ہے۔ میری مراد UC5 کے سابق چیئرمین راؤ مظہر اسلام صاحب۔ جناب راؤ صاحب، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں راؤ صاحب۔ جو کچھ میں نے کہا، سیاست کی طرف کیسے آپ کا دھیان گیا؟ کیسے آپ نے سوچا کہ میں اپنے آپ کو بطور سیاسی ورکر کے اور ایک سیاسی قائد کے پیش کروں؟ دیکھیں، آپ نے بہت پیارا سوال کیا ہے۔ جو ہمارے ملک کے اندر سیاست کا ایک لفظ ہے نا، گو عبادت ہے سیاست، لیکن یہ لفظ بدنام ہو چکا ہے۔ کیونکہ ہم اصل تو ایک تو جمہوریت کی طرف گئے ہی نہیں، اور جو جمہوریت کے تقاضے وہ نہیں پورے کیے۔ دوسرا، ہم نے جو خدمت کا جذبہ ہوتا ہے، پولیٹیکل لوگ تو یا پولیٹیکل پارٹیز جو آتی ہیں وہ اقتدار میں، اختیار میں خدمت کے لیے آتی ہیں کہ ہم پبلک کو زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کریں اور اپنی اچھی پالیسیز کے ذریعے۔ اب ہمارے ہاں کوئی بھی اپنا ٹائم پیریڈ پورا نہیں کرتا، ان کو بھیجا جاتا ہے اور اس کے بعد جب وہ ان کے معیار پہ پورا نہ اترے ان کو ختم کر دیا جاتا ہے، اتار دی جاتا ہے۔ اب کیونکہ میں ایک شروع سے، بچپن سے ایک میری سوشل لائف تھی اور مجھے فخر ہے کہ میں ایک سوشل ورکر ہوں، تو سوشل ورکر ہونے کے ناطے جیسے کہتا تھا کچھ بہت سارے دوستوں نے، میری ایج بہت تھوڑی تھی اور مجھے زبردستی کہا کہ نہیں، کیونکہ وجہ ہے کہ ایک سوشل لائف آپ کی جو ہے، جس طریقے سے آپ خدمت کرتے ہیں اس میں لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں، اسٹریٹ لائٹ کی ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں، روڈز کی ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں، صفائی کی ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں، سیوریج کی ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں، یہ چیزیں جب آپ الیکشن ون کرتے ہیں تو الیکشن ون کرنے کے بعد ہی آپ لوگوں کے حقوق کا تحفظ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب جب آپ الیکشن ون کر جاتے ہیں، میرے نزدیک عوامی نمائندہ وہ ہوتا ہے جو عوام کے حقوق کا ترجمان ہو اور نیک نیتی سے چلے۔ قسمت کی بات ہے میری کہ میں نے آج تک جتنے بھی الیکشن لڑے وہ بغیر ٹکٹ پہ لڑے۔ ایک قسم کا یہ سمجھے اینٹی گورنمنٹ لڑے، اور اینٹی گورنمنٹ لڑنے کے بعد مجھے پذیرائی ملی، لوگوں نے عزت دی، لوگوں نے چناؤ کیا، اور چناؤ کرنے کے بعد شکر الحمدللہ رب العالمین، جو لوگوں کی توقعات تھی ایسے ہوتے ہیں کہ جب آپ ایک دفعہ الیکشن جیت جاتے ہیں تو وہ تو آپ جیسے مہربان جتوا دیتے ہیں مل کے۔ اللہ مالک، ہم نے کوئی فارم 47 کے ذریعے تو ہم نہیں آتے۔ جو یہ بلدیاتی سیٹ اپ ہوتا ہے، یہ بلدیاتی سیٹ اپ تو خدمت گزاری کی وجہ سے بنیادی سامنے آتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں۔ تو فرسٹ ٹائم تو جیسے میں ایک سوشل ورکر تھا اور سوشل ورکر رہوں گا،
آخری دم تک سوشل ورکر رہوں گا. جو اس میں مزیداری ہے وہ ہمارے سیاسی معاملات میں نہیں ہے. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ سہارا لیتے ہیں کہ جی اب ہم اقتدار میں نہیں ہیں, اب ہماری پارٹی برس اقتدار نہیں ہے. بھائی آپ عوامی نمائندے تو ہیں, آپ نیک نیتی سے آواز تو اٹھائیں, بالکل صحیح. آپ کوشش تو کریں. آپ اس چیز کا سہارا کیوں لیتے ہیں کہ آپ اقتدار میں نہیں ہیں؟ آپ اس چیز کا سہارا کیوں نہیں لیتے ہیں کہ جناب اللہ ہماری پارٹی اقتدار میں نہیں ہے؟ آپ جب ایک آواز اٹھائیں گے اور اللہ تعالیٰ کو اپنا حامی و ناصر بنا لیں, بے شک. اللہ تعالیٰ سبب بنا دیتا ہے. آپ اپنے لیے تو نہیں سوچ رہے نا, لوگوں کے لیے سوچ رہے نا. تو لہٰذا میں ایک سماجی ورکر تھا, اور سماجی ورکر ہونے کے ناطے لوگوں نے چاہا کہ اس کو ہم خدمت گزاری کی لحاظ سے اپنا ایک سیاسی نمائندہ بھی بنائیں, ورکر بھی بنائیں. تو مجھے انہوں نے پھر الیکشن کے لیے مجبور کیا. عمر بہت تھوڑی تھی. جب انہوں نے الیکشن کے لیے مجبور کیا تو میں فرسٹ ٹائم ہی 97 کے اندر الیکشن ون کر گیا. ماشاء اللہ. تو جب میں الیکشن ون کر گیا, ہوتا یہ ہے کہ جب آپ فرسٹ ٹائم دوست احباب مل کے الیکشن لڑوا دیتے ہیں, اگر آپ سیکنڈ ٹائم ڈلیور نہیں کریں گے تو وہ آپ کو ووٹ نہیں دیں گے. آپ کو پاؤں پکڑنے پڑیں گے, آپ کو منتیں کرنی پڑیں گی. تھرڈ ٹائم جو لوگوں کا ایک مائنڈ سیٹ ہو جاتا ہے کہ یار چہرہ تبدیل کرو, چہرہ تبدیل کرو, یہ ہم نے اس کا ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے. لیکن جب آپ پہلے سے بھی زیادہ بہتر کر کے کرتے ہیں کام, تو لوگوں کی آپ مجبوری بن جاتے ہیں. لوگ آپ کے سامنے بھی اور اس سے ہٹ کے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں. میں بہت سارے ایسے ہمارے دوست تھے جو پی ٹی آئی سے بلانگ کرتے تھے, بڑے سخت پی ٹی آئی کے وہ تھے چاہنے والے, عمران خان صاحب کے چاہنے والے تھے, نواز شریف صاحب کے چاہنے والے تھے, پیپلز پارٹی کے چاہنے والے تھے. لیکن انہوں نے برملا کہا, جماعت اسلامی کے چاہنے والے تھے, انہوں نے برملا کہا جب ووٹ کی باری آئے گی تو ووٹ ہم اپنے خدمت گزار کو دیں گے. ایک شخص اور بھی تھا جی جس نے برملا کہا تھا. جی. تو لہٰذا اس میں آپ بھی ماشاءاللہ تھے, عامر شہزاد صدیقی صاحب بھی. اب جب آپ کے پاس دوست احباب آئے تو اس میں آپ نے ان کو برملا کہا تھا. میں موجود نہیں تھا, لیکن ان لوگوں نے آ کے بتایا ہاں جی کہ سوری ووٹ راؤ مظہر کا. ہاں جی. تو میں اس میں ایک اور آپ کے ہمسائے ہیں ڈاکٹر نجم جمشید صاحب, وہ حالانکہ پیپلز پارٹی سے پی ٹی آئی سے پوری فیملی بلانگ کرتی تھی بہت زیادہ. تو ان کے پاس سارے لوگ گئے, ایم پی وغیرہ بھی گئے, انہوں نے کہا نہیں ووٹ راؤ مظہر کا. اس لیے بہت سارے ایسے, میں اس معاملے میں خوش قسمت ہوں کہ مجھے سیاسی پذیرائی سے ہٹ کے جو سماجی پذیرائی ملتی ہے, مجھے جو فقہی پذیرائی ملتی ہے, میرے اوپر کسی فقہ کی چھاپ نہیں ہے. میں سب فقہوں کو ساتھ محبت میں ساتھ لے کے چلتا ہوں, اور ان خدمت گزاری میں سب سے کوشش کرتا ہوں کہ میں آگے ہوں. میرے اوپر کوئی لسانیت کی چھاپ نہیں ہے, میرے اوپر کوئی قوم کی چھاپ نہیں ہے, تو میں اس سے مبرہ ہو کے کام کر رہا ہوتا ہوں. تو پھر ہوتا کیا ہے کہ جب تیسرے الیکشن میں وہ چاہ رہے ہوتے ہیں نا چہرہ چینج کریں, ہمارے یہاں آ کے چہرہ چینج کرنے کی پالیسی چینج ہوگی, وہ بھی پالیسی. ورنہ ادروائز یہ ریسنٹلی جو ابھی الیکشن تھا, پارٹیز کا الیکشن تھا, میرے اپنے بچے مجھے بار بار کہہ رہے تھے کہ پاپا آپ ٹکٹ لیں, اور پھر وہ میں کہا بھائی میں ٹکٹ نہیں, میرا ٹکٹ تو خدمت گزاری ہے. ہاں. تو لہٰذا خدمت گزاری تو سب سے بڑا ٹکٹ ہے, اور دوسرا ٹکٹ تو محدود کر دیتے ہیں. جی. تو لہٰذا وہ تو پارٹی تک, اور میرے نزدیک جو بلدیاتی الیکشن ہے خاص طور پہ, یہ پارٹی بیسس پہ ہونا ہی نہیں چاہیے. صحیح بات ہے. اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ اس حلقے میں اور لوگوں کو پھر سروائیو کرنا پڑ جاتا ہے. مثال کے طور پہ یا تو آپ جمہوریت کا الاپ نہ وہ کریں. اب ادھر سے ہم جمہوریت کو الاپ رہے ہیں, بلدیاتی الیکشن کراتے ہیں, اچھا پارٹی بیسس پہ کرا دیا, چلو جی پارٹی بیسس پہ اگر کرا دیا تو عوام کو زیادہ بہتر پتہ ہے بلدیاتی نمائندہ فارم 47 کے ذریعے نہیں آتا, وہ اپنی کارکردگی کے ذریعے آتا ہے. تو پھر آپ ووٹ کا احترام کریں, عزت کریں کہ بھائی اس کو جو اگر وہاں کے لوگوں نے چنا ہے آپ اس کو دیوار کے ساتھ مت لگائیں. صحیح. میں نے ابھی ریسنٹلی جو ہمارے میئر تھے, وہ بہت زیادہ جونیئر تھے, ان کو اتنا ایکسپیرینس نہیں تھا کسی بھی معاملے کا, لیکن ہمارے یہاں کرائٹیریا کیا ہے کہ جب لوگ ڈور ٹو ڈور الیکشن جیت کے آتے ہیں تو ہمارے اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے. جو میئر ہے اس کے اندر ضروری نہیں کوئی قابلیت ہو, اس کی قابلیت یہ ہے کہ اس کا بھائی, والد, کوئی ایم این ایم پی ضرور ہونا چاہیے, اور ایک خاصا پیسہ ہونا چاہیے. وہ پھر ظاہر ہے جو پیسہ لگا کے آئے گا وہ پیسہ ریکور بھی کرے گا. تو اس طریقے سے میں نے انہیں بھی کہا دیکھیے آپ جس پارٹی سے منسلک ہیں
آپ کے لیڈر صاحب یہ کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو. میں آزاد جیت کے آیا ہوں. آپ پی ٹی آئی کے دوستوں کو, پیپلز پارٹی کے دوستوں کو, آزاد لوگوں کو دیوار کے ساتھ مت لگانا. اگر شہر صاف ستھرا ہوگا, نام کپتان کا ہوگا, صحیح, نام آپ کا ہوگا, تو لہٰذا اگر ڈیولپمنٹ بہتر ہوگی, معاملات بہتر ہوں گے تو عزت آپ کی ہوگی. جی. تو لہٰذا اگر آپ یہ چاہیں گے کہ نہیں ہم صرف اپنی جماعت کو پروموٹ کریں گے تو پھر آپ کا بینڈ بچ جائے گا. تو ان کو یہ پالیسیز بتائی کہ ہم نے نہیں لگانا کسی کو دیوار کے ساتھ. اب اس حلقے کی پبلک کا کیا قصور ہے کہ اگر اس کو منتخب کر دیا یہ دیکھے کہ یہ ہمارا زیادہ اپنا خدمت گزار رہے گا اور وہ کسی پارٹی کے ٹکٹ پہ آیا ہوا تھا, تو اس کا یہ قصور کیا ہے؟ وہاں پہ پیپلز پارٹی کے بھی لوگ رہتے ہیں, اگر پی ٹی آئی سے جیت کے آ گئے, وہاں پہ نون کے بھی لوگ رہتے ہیں, بالکل صحیح بات, وہاں پہ جماعت اسلامی کے لوگ بھی رہتے ہیں. ان کے مسائل کیسے, ان کے مسائل کیسے؟ وہ تو ایک دیکھیے, پارٹی نمائندہ اور عوامی نمائندہ اس میں فرق ہے. پارٹی نمائندہ جو ہوتا ہے وہ پارٹی کو ڈیفینڈ کرتا ہے, پارٹی اچھی بات کرے بری بات کرے اس کی مجبوری ہوتی ہے کہ پارٹی کو ڈیفینڈ کرنا. ہمارے یہاں جو ایک ٹرینڈ ہے. جی. اچھا, اب جو عوامی نمائندہ ہوتا ہے اسے غرض نہیں ہوتی, اسے عوام کے حقوق سے غرض ہوتی ہے. وہ جب بھی بات کرے گا صاف پانی پہ کرے گا, ہیلتھ پہ کرے گا, بجلی کے بلوں پہ بات کرے گا, گیس کے بلوں پہ بات کرے گا, ایشوز پہ بات کرے گا, جو پبلک کے مسائل ہیں ان کے اوپر بات کرے گا. وہ عوامی نمائندہ ہوتا ہے. بالکل صحیح. تو عوامی نمائندے میں اور سیاسی نمائندے میں فرق ہے. بالکل ٹھیک ہے. ویسے راؤ صاحب, اتنا ماشاءاللہ سے آپ نے حلقے میں اپنے لیے اتنا مقام پیدا کیا ہے, الحمدللہ, اللہ کی ذات دینے والی ہے. پہلے آپ سے پہلے گھر میں کوئی سیاست کا یہ موجود تھا ایلیمنٹ, یا آپ ہی سے شروع ہوئی ہے؟ میں فرسٹ ٹائم میری فیملی کے اندر, میرے تو بزرگ اگر ہوتے, میرے والد صاحب زندہ ہوتے تو مجھے منع کرتے, کیونکہ وہ سماجی طور پہ تو لوگوں کے کام کی ہمیں ترغیب دیتے تھے کہ آپ کام کریں, تو سیاسی طور پہ وہ اوائڈ کرتے تھے. صحیح. تو آفٹر والد کی ڈیتھ اس کے بعد میں نے آپ سے گزارش کی نا کہ میں ایک سماجی ورکر تھا, تو لوگوں نے یہ کہا کہ آپ یہاں پہ آ کے بہتر خدمت کر سکتے ہیں. اور میں نے یہ دیکھا کہ واقعی اگر وہ چھوٹے لیول پہ عوامی نمائندہ بن جاتا ہے پبلک کے لیے, وہ زیادہ بینیفٹس اور بہت سارے کام لے کے آ سکتا ہے. ابھی جیسے ہمارے ہاں جب بھی الیکشن پہ ٹرینڈ چینج ہوتا ہے تو قدزن ہم پہ لگتی ہے, ہمارا ٹائم بھی پورا نہیں ہونے دیتے, یہ پہلے وہ کر دیتے ہیں. میرے دل میں ایک وش تھی کہ اپنی یونین کونسل کے اندر جیسے میں نے صفائی کے رکشے چلائے, فلٹریشن پلانٹ لگوائے, اپنی پانی کی سبیلیں چلائی, ماڈل قبرستان بنوائے, قرآن محل بنایا, ہاسپٹل بنائے, بہت سارے ایسے پروجیکٹ. تو لہٰذا جو گلی سڑکیں ہوتی ہیں نا, یہ تو ٹمپریری وہ ہے, بیسک نیڈ نہیں ہے. جو بیسک نیڈ ہے ہم اس کے اوپر کام نہیں کرتے. کیا ہم نے صاف پانی پہ کام کیا؟ ہم گورنمنٹ کو دوش دے رہے ہوتے ہیں, سارے کام گورنمنٹ نے نہیں کرنے ہوتے. چلیں جی, اگر گورنمنٹ نے ایک فلٹریشن پلانٹ لگا دیا, اب اس کو گورنمنٹ اگر لک آفٹر نہیں کرتی, کچھ عرصے کے بعد اس کی ٹوٹیاں اتر جاتی ہیں. وہ گورنمنٹ کا ایک بڑا لمبا چوڑا پروسیس ہے لگوانے کے لیے. اگر ہم اپنی پاکٹ سے لگا دیں گے تو کیا حرج ہے؟ اگر اس کا بجلی کا بل اپنی پاکٹ سے پے کر دیں تو کیا حرج ہے؟ پھر ہم کیسے عوامی صاحب, میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. یہ جو فلٹریشن پلانٹ کے جو جذبہ خیر کا سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں یہ پانی. دیکھیں نا, ضرورت کیا ہے پانی. ہم نے بھی فلٹریشن پلانٹ لگوائے, 2 فلٹریشن پلانٹ لاکھوں روپے لگا کے سیٹ کروائے, مگر کوئی اتنا ظالم سماج ہے, پہلے اس کی ٹوٹیاں کھول لیں, پھر ہم نے خود جیب سے لگوائیں. کمشنر صاحبہ نے کہا مجھے درخواست ہے, میں نے کہا پتہ نہیں کب لگے, 1000 1500 2000 5000 یہی کچھ ہوگا نا ٹوٹیوں کا. پھر اتروا لی گئیں, اتار دی گئیں, پھر لگوائیں, پھر اتار دی, پھر دروازہ کھول لیا, پھر اس کا ایک سولر کا پلیٹ اتار لی گئی. مطلب کچھ تو ہمارے لوگوں کو بھی اس طرف رجحان کرنا چاہیے, سوچنا چاہیے. رانا نصیر صاحب ہوتے تھے ہمارے ایڈمنسٹریٹر یہاں ایک زمانے میں, یاد ہوگا آپ کو. وہ کہتے تھے میں رات کو 2 بجے تک ڈھکنا لگوا کے سپاہی کھڑا کرتا تھا, ڈھکنا چوری نہ ہو. جیسے وہ سپاہی وضو کرنے جاتا تھا واپس آتا تھا ڈھکنا غائب ہوتا تھا. مطلب یہ جو ایک مینٹیلیٹی ہے, ہماری مسلسل کوشش کہ ہم سہولیات دیتے رہیں اور وہ آئیں اور 10 20 50 100 کی خاطر وہ سارے منصوبے کیسے سے پھیر دیں, اس پہ دکھ ہوتا ہے. دیکھیے شہزاد بھائی, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. خیر کے جذبے کبھی ماند نہیں پڑنے چاہیے. صحیح بات ہے. اور جو اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ چند ہوتے ہیں. اب اگر ہم ان چند لوگوں کی وجہ سے خیر کے کام چھوڑ دیں بڑی کمیونٹی کو, تو پھر ہمارے اور ان میں فرق کیا رہے گا؟ بالکل صحیح ہے آپ کی. اب اس میں سے ایک اس کا مین ہول کور کا ڈھکن لے کے جانے والا ایک ہے,
خدا نہ خواستہ اس گرنے پہ والے ایکسیڈنٹ ہو جائے کتنے ہیں؟ تو وہ کیجویلٹی جو ہوگی یا فریکچر ہوگا یا کچھ بھی ہوگا، کتنے گھروں کا وہ سربراہ ہوگا. ٹھیک ہے نا. اگر بچہ ہوگا تو ایک قسم کا چراغ گل ہو جائے گا. جی آپ اس چیز کو دیکھیں، یہ تو نا ازل سے ابد تک چلے گا. صحیح بات. اگر ہم یہ چاہیں کہ ہماری جو نیگیٹو قوتیں ہیں یہ ہم ختم کر دیں، یہ ختم نہیں ہوں گی. آپ کو اللہ نے ایک اچھی سوچ دی ہے، آپ اپنی سوچ کو نہ بدلیں. یہ بھی ہمارے سماج کے وائٹ سیل ہیں، انہوں نے رہنا ہی ہے. جی ہم ریڈ سیل لہٰذا پیدا ہم نے کرتے ہیں. کام کرنا ہے. صحیح بات ہے. اب ہمارے سبیلوں کے اوپر سے گلاس چوری ہو جاتے ہیں، پیٹرول چوری ہو جاتا ہے، اس کی اور چیزیں چوری ہو جاتی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ میں سبیل بند کر دوں. بھئی چور تو ایک ہے، کرنے والا تو ایک ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ اس سے مستفید جتنے لوگ ہو رہے ہیں وہ کتنے ہیں. صحیح بات ہے. آپ اس چیز کی کو بات بہت وزن والی بات ہے. راؤ صاحب، اب آپ کی ماشاءاللہ کتنی 98 سے غالباً آپ 97 اور آج 25 یعنی 30 سال آلموسٹ آپ کو ہو گئے. 28 پلس میں آپ سیاست کر رہے ہیں. آپ اتنی بار منتخب ہوئے ہیں. ہیوی آپ کا ٹارگٹ آپ کو ملتا ہے، آپ اس سے کامیاب ہوتے ہیں. خدمت خلق، جذبہ. اب بچے ماشاءاللہ سے جوان ہو گئے، انہوں نے آپ کو خدمت کرتے ہوئے دیکھا ہے اور سمجھا ہے کہ یہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ایک شاندار راستہ ہے. کیا بچوں کے دماغ میں یہ سیاست آ رہی ہے؟ وہ بھی آپ کی طرح آگے اسی سیاسی پلیٹ فارم پہ آ کے انسانی خدمت کر رہے ہیں یا کوئی سماجی جذبوں سے سرشار ہیں؟ میری جو بچے ہیں نا، میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گا کہ میری اس میں بیوی بھی شامل ہے اور اس میں میری بیٹیاں بھی شامل ہیں، اس میں میرے بچے بھی شامل ہیں. جب آپ کوئی بھی کام کر رہے ہوتے ہیں نا، اس کے پیچھے بہت سارے عوامل شامل ہوتے ہیں. جی. جب میں کہتا ہوں نا اس میں کے پیچھے اور لوگ بھی ہوتے ہیں جو آپ کے پیچھے پس منظر میں کام کر رہے ہوتے ہیں. میں اللہ پاک کا شکر ادا کروں گا کہ میرے بیٹے سیاست سے تو دلی طور پہ نفرت کرتے ہیں، لیکن سماجی کاموں میں میرے ساتھ بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں. سبحان اللہ. جب میں کوئی بھی پروجیکٹ کہتا ہوں یہ کرنا ہے تو وہ سب سے پہلے وہ میرے ساتھ ہوتے ہیں. ہمارے ہاں جو ٹرینڈ ہے، ہم لوگ تصویریں بنوانے کے لیے یا سستی شہرت کے لیے ہم کوئی پروجیکٹ کو لانچ کریں گے، اس میں ہمارے بچوں کو کوئی عمل دخل نہیں ہوگا. اس میں سب سے زیادہ سب سے پہلے میرے اپنے بچوں کا عمل دخل ہوتا ہے. وہ سماجی معاملات کو مجھ سے سیکھ رہے ہیں اور مجھے اس چیز کی خوشی ہوتی ہے کہ میرے بچے جس سمت پہ میں چاہ رہا تھا، کیونکہ ابھی ایک آپ نے تھوڑا سا ایک نیگیٹو پہلو بتایا تھا جو پبلک کا ہے، تو میں اس کے اوپر بتاؤں گا کہ جب میں نے فرسٹ ٹائم پانی کی سبیل لانچ کی، ایک یہ تھا کہ ہمارے کھیل کے گراؤنڈ میں بچے مستفید نہیں ہوتے پانی سے، تو اور چیزوں کے معاملات تھے. تو لہٰذا سب سے پہلے جب وہ سبیل میں نے بتایا کہ یہ میں پروجیکٹ کو لانچ کر رہا ہوں، تو سب سے پہلے میری وائف نے اور میری بیٹیوں نے کہا کہ پاپا اپنے سبیل کے ساتھ ایک تو پلاسٹک کا گلاس نہیں رکھنا اور دوسرا گلاس کو چین سے نہیں باندھنا. اب کیونکہ یہ سوچ تو میری تھی نا، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ظاہر ہے جب میں نے ان کی ذہنی طور پہ پرورش کی یا انہوں نے دیکھا کہ ہمارے بابا ایسے کام کرتے ہیں، اس کے بعد جو بیٹے تھے وہ بیٹے کہنے لگے جی اس کے اوپر جو ایکسپینسز پیٹرول کے ہوں گے یا برف کے ہوں گے وہ ہم پے کریں گے. میں نے انہیں ایک سوال کیا کہ تم کہاں سے پے کرو گے؟ تو ان کے پاکٹ منی جو ملتی ہے وہ ہماری ہے نا. تو یہ سوچ ہونی چاہیے. یہ بھی آپ کی طرف سے کیا ہوگا. جی شکر الحمدللہ. یہ تاثیر لفظ تاثیر سے بنتے ہیں، تلفظ سے نہیں. یہ تاثیر بھی آپ کی طرف سے گئی. راؤ صاحب، آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ. بڑی خوبصورت باتیں. میرا دل کرتا ہے میں دیر تک آپ سے باتیں کرتا رہوں، لیکن انشاءاللہ پھر کسی نشست میں آپ کی آمد کا بہت شکریہ.